اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا بڑا پیارا فرمان ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ او کما قال۔ اس کا خلاصہ ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو، اپنی بیٹھکوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر کے آراستہ کرو، یعنی ڈیکوریٹ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام اللہ والے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اللہ والوں کے اس نام سے موسوم پروگرام میں ہم اللہ والوں کے واقعات، ان کی زندگی کے حالات کو ذکر کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے مطابق ڈھالنے کی نیت و ارادے کرتے ہیں تاکہ ہماری زندگی بھی اللہ والوں کی زندگی کے مطابق ہو جائے۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج موضوع بڑا ہی پیارا ہے، اور اگر ہم اس موضوع کو بتوجہ سنیں اور پھر اپنے آپ کو چیک کریں تو شاید ہم اپنی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لانے میں کامیاب ہو جائیں۔ موضوع ہے اولیاء اللہ کا ذکر اللہ کا انداز، یعنی اولیاء اللہ اور ذکر اللہ، یعنی یہ اللہ والے کس طرح ذکر کرتے ہیں، اللہ والوں کا ذکر اللہ میں مگن ہونا، مشغول ہونا، ان کا شوق ذکر کس طرح کا تھا، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ پھر ان کی اخلاص کی کیا کنڈیشن تھی، وہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف زدہ رہتے تھے، ذکر بھی کثرت سے کرتے تھے، مگر اللہ پاک سے ڈرتے بھی تھے اور اللہ پاک سے ثواب کی امید بھی رکھتے تھے۔ تو آج انشاءاللہ اولیاء اللہ کے ذکر اللہ پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مولانا راشد مدنی اتاری ہیں۔ راشد بھائی، موضوع ہے اولیاء اللہ کا اور ذکر اللہ۔ میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، بڑا ہی پیارا واقعہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سے لکھا ہے کہ ایک غلام کو خریدنے کے لیے ایک شخص بازار میں گیا، اسے غلام کی حاجت تھی، تو اسے غلام پسند آیا، اس نے اس کا سودا کیا، سودا تو طے ہو گیا۔ اب غلام نے کچھ شرائط رکھی، یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے، غلام نے شرط رکھی، کہنے لگا کہ میری 3 شرطیں ہیں، ان شرطوں پہ آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ کہا کہ پہلی شرط تو یہ کہ آپ مجھے فرض نماز سے نہیں روکیں گے جب اس کا وقت آ جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ سے دن میں جو چاہے کام لیں، رات میں مجھ سے کام نہیں لیں گے، اور تیسرا یہ کہ اپنے مکان میں مجھے ایک کمرہ دے دیجیے گا جہاں میں رہ لوں گا۔ مالک نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، اس نے کہا مجھے یہ تینوں شرطیں قبول ہیں۔ وہ اپنے گھر لے آیا۔ اب مالک نے اسے بہت سارے کمرے دکھائے، بڑے اچھے ڈیکوریٹ ہوئے بھی تھے، بڑے خوبصورت بھی تھے، اور کچھ بوسیدہ بھی تھے۔ اس غلام نے ایک بوسیدہ سا خستہ حال جو ہے کمرہ قبول کر لیا۔ اس پر مالک کو بڑی حیرت ہوئی کہ کہنے لگا کہ آخر تم نے یہ اتنا بوسیدہ کمرہ کیوں لیا، حالانکہ اچھے کمرے بھی میں نے تمہیں دکھائے۔ اس غلام نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا، کہنے لگا کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ کی یاد سے خستہ حال کمرے بھی باغ و بہار ہو جائے۔ اس غلام کا یہ جو جملہ تھا نا، یہ مالک کے ذہن میں بیٹھ گیا، مگر اس وقت اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ غلام ہے کیا۔ بہرحال کام چلتا رہا۔ ایک رات وہ مالک جو ہے بیدار ہوا اور چلتے چلتے جو ہے وہ غلام کے کمرے تک پہنچا۔ اب جب غلام کے کمرے پر آیا تو دیکھا کہ کمرے کی چھت جو ہے وہ شق یعنی کھلی ہوئی ہے، اور آسمان سے نور نازل ہو رہا ہے، کوئی فانوس نما چیز آئی ہوئی ہے۔ جب اس نے کمرے کے اندر جھانکا تو کیا دیکھا کہ غلام سر بسجود ہے اور اللہ پاک کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اللہ پاک کا ذکر کر رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے، مولا کہ اگر تو نے میرے مالک کی خدمت میرے ذمے نہ کی ہوتی تو میں دن رات تیری عبادت کرتا، مولا تو میرے حضور کو قبول فرما لے اور مجھے معاف فرما دے۔ یہ کہتا کہتا وہ پوری رات اسی طرح گزار دیتا۔ فجر کا وقت ہو گیا۔ جب فجر کا وقت ہوا، مالک واپس اپنے کمرے کی طرف گیا، اس نے اپنی زوجہ کو بتایا، دوسری رات اپنی بیوی کو لے کر آیا، آج بھی وہی معاملہ، اسی طرح غلام جو ہے سجدے میں، وہ نور جو ہے برس رہا ہے۔ اب یہ دونوں دیکھ رہے ہیں، زاروں کتار رو رہے ہیں کہ یہ غلام کی کیا کیفیت ہے۔ صبح ہوئی، اب بڑا عجیب معاملہ، غلام کو بلایا اور کہا کہ جاؤ تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد ہو۔ اب جب غلام نے یہ سنا، اس کے بعد مالک نے ایک جملہ کہا
رات کو تم جو اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کر رہے تھے نا، جاؤ اب تم کھل کر دن رات اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، تم پر میرے کوئی حقوق نہیں۔ اب غلام نے جب یہ سنا تو اس نے کہا، مولا، آسمان کی طرف نظر اٹھائی، مولا اے صاحب راز، راز تو کھل گیا، اب اس راز کے کھلنے کے بعد میں زندگی نہیں چاہتا، بس یہ کہنا تھا کہ وہ زمین پر گرا اور اس کا وصال ہو گیا۔ یہ اللہ والوں کا انداز تھا۔ ایک تو دیکھیں راشد بھائی اس میں اخلاص، دوسرا اللہ پاک کی یاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، خوف آخرت، کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمارا ٹاپک ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ وہ غلام ذکر اللہ کے لیے کتنا منہمک ہوا کرتا تھا کہ پوری رات اللہ پاک کے ذکر میں، وہ بھی اخلاص کے ساتھ، اور پھر اس کی برکت کیا کہ آسمان سے نور نازل ہو رہا اور لوگوں نے بھی دیکھ لیا۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تو سراپا رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے اعضاء اللہ کی تسبیح کرنے والے ہوتے ہیں، وہ جب سوچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے بارے میں، تخلیق کے بارے میں، اللہ کی کائنات کے بارے میں، اس کی قدرت کے بارے میں، یہ اللہ والوں کا ذکر ہے۔ اور جو آج ہم بات کر رہے ہیں اولیاء اللہ کا ذکر اللہ کا انداز، آپ کیا کہتے ہیں اس واقعے کو سننے کے بعد؟ سبحان اللہ۔ محسن بھائی، اولیاء کرام کی اگر ہم سیرت کو پڑھتے ہیں تو یہ بنیادی ایک پہلو نظر آتا ہے کہ اللہ والے جو ہیں اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کو ہر چیز پر مقدم رکھتے ہیں، اور خوشی کا معاملہ ہو، غمی کا معاملہ ہو، زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، اللہ والے اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے غافل نہیں رہتے، اور اخلاص کا بھی معاملہ اپناتے ہیں، جس طرح کہ آپ نے یہ روایت بیان کی۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر بڑا تعجب ہے کہ لوگ ایسے شخص پر تو روتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے، جس کا جسم جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے، جس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، اس پر تو لوگ افسوس کرتے ہیں اور روتے ہیں، لیکن اس شخص پر نہیں روتے کہ جس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ دل کا مردہ ہو جانا جسم کے مردہ ہو جانے سے زیادہ سخت معاملہ ہے، اور یہ حدیث پاک بھی ہے، بخاری شریف کی روایت کا خلاصہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ وہ بندہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی یاد کرتا ہے، اور وہ بندہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، ان کی مثال کیسی ہے؟ ایک ہے ذاکر، ایک ہے غافل۔ دونوں کی مثال حدیث پاک میں یوں بیان فرمائی گئی جیسے کہ ایک مردہ ہے اور ایک زندہ ہے۔ اللہ، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی یاد کرنے والا زندہ ہے، اور اس کے مقابلے میں جو رب کی یاد سے غافل ہے، معاذ اللہ، وہ مردے کی مثال ہے۔ کتنا بڑا فرق ہے نا، اس کو بھی ہم دیکھیں نا کہ مردہ اور زندہ میں کتنا فرق ہے۔ تو ذاکر گویا کہ زندہ ہے، سبحان اللہ، اور جو ذکر اللہ کرنے سے غافل ہے وہ مردہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اولیاء کرام کا انداز، ان کے ملفوظات، ان کی تحریرات بھی ہمیں ذکر اللہ کے فضائل اور ذکر اللہ کی گویا کہ یاد سے معطر، معمبر اور پر نور نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے میں دو اشعار پڑھنا چاہوں گا جو فارسی زبان میں ہیں، کہ جس میں رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی عظمت کا اعلیٰ حضرت نے بڑے پیارے انداز میں بیان کیا ہے۔ یعنی کائنات میں جو شے بھی ہے نا، ہر شے کا سکون اور قرار یہ رب تبارک و تعالیٰ کی یاد ہی میں ہے۔ بالکل درست فرمایا۔ انسان بعض اوقات گناہوں میں، رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں یا دنیا کی رنگینی میں اپنے دل کے سکون اور اطمینان کی تلاش کرتا ہے، لیکن حقیقت امر یہی ہے کہ انسان ہو یا کوئی بھی مخلوق ہو، ہر شے کا سکون اور قرار رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے۔ بالکل درست۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے بیادت نال اے مرغے سحر، اے وہ ذات کے جس کی یاد سحر یعنی صبح کے وقت کے پرندوں کی صدا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی صبح کے وقت جو پرندے صدا کرتے ہیں وہ گویا کہ اے رب تبارک و تعالیٰ تیری یاد ہی کرتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اے کہ ذکرت مرہمے زخم جگر، اے وہ ذات کے جس کا ذکر یہ جگر کے زخم کے لیے مرہم ہے۔ تو غموں کا علاج جو ہے یہ ذکر الہی میں ہے۔ پھر بارگاہ رب العزت میں اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں، اے کہ نامت راحت جان و دلم، اے وہ ذات کہ جس کا نام جان اور دل کے لیے راحت کا سامان ہے۔ اے کہ فضل تو کفیل مشکلم، اے وہ ذات کہ جس کا فضل و کرم میری مشکلات کا کفیل ہے۔ سبحان اللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ ذوق عطا فرمائے کہ دل کا غم ہو، جگر کی تکلیف ہو، یا کوئی بھی معاملہ ہو، رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر ہی سے ہمیں انس ملے۔ آپ نے جو یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ذکر کیا، اس کا جو پہلا مصرع ہے کہ صبح کے جو پرندے ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہاں تو پرندوں کو آپ نے ذکر کیا، جبکہ قرآن کیا فرماتا ہے؟ یعنی احادیث طیبات، قرآن مجید کی آیات ہمیں کیا کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح تو ہر شے کر رہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ،
یعنی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کو سراتی ہوئی اس کی تسبیح نہ بولے، اس کی تعریف نہ کرے۔ اس کے تحت حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہر زندہ چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے اور ہر چیز کی تسبیح اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ دروازہ کھولنے کی جو آواز ہے، چھت کے چٹکنے کی جو آواز ہے، یہ سب بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے راشد بھائی کہ ان کی تسبیح ہے کیا؟ تو کہا کہ ان کی تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جو آپ نے شروع میں اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا ہے، تو ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور قرآن اس کو کہہ رہا ہے، تو پھر جو اللہ والے ہیں ان کا تسبیح کا انداز، ذکر کا انداز۔ سبحان اللہ۔ اور محسن بھائی، رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر اولیاء کرام اور اللہ والے اس کو ایک معاذ اللہ ضمنی حیثیت نہیں دیتے تھے، بلکہ دنیاوی دیگر تمام کاموں پر اللہ کے ذکر کو فوقیت اور ترجیح دیا کرتے تھے۔ بعض وہ معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کے نفس، اس کی خواہش کا بھی دخل ہوتا ہے، اور انسان کئی نیکیاں جو ہے اپنی خواہش اور اپنے نفس کو تسکین دینے کے لیے معاذ اللہ ترک بھی کر دیتا ہے۔ لیکن اولیاء اللہ اور اللہ والوں کا انداز اس کے بالکل برخلاف نظر آتا ہے کہ اپنے نفس کی خواہش کو مارتے ہوئے یہ رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ ایک بڑی پیاری حکایت ہے، حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضرت جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ستو دیکھا، کھانے کی شے ہے، ستو دیکھا تو میں نے ان سے عرض کی کہ یا سیدی، آپ ستو کے علاوہ کوئی اور کھانے کی چیز کیوں نہیں کھاتے، اناج وغیرہ، روٹی وغیرہ کیوں نہیں کھاتے، ستو ہی پر آپ گزارا کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ روٹی وغیرہ کھانے کے مقابلے میں ستو کھانا میرے لیے اس اعتبار سے مفید ہے کہ میں نے روٹی وغیرہ کھانے اور ستو کھانے میں تقریباً 90 تسبیحات کا فرق محسوس کیا۔ یعنی اگر میں روٹی وغیرہ کھاتا ہوں، کوئی دوسری شے کھاتا ہوں، تو اس کے چبانے میں اتنا وقت صرف ہو جاتا ہے کہ میں 90 مرتبہ سبحان اللہ یا رب کی تسبیح کر لوں۔ تو اب وقت بچانے کے لیے اور رب تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ تسبیح بیان ہو جائے، تو 90 تسبیحات کا چونکہ فرق آ رہا ہے، لہٰذا 40 سال ہو گئے مجھے، میں نے کوئی اور چیز نہیں کھائی، میں نے ستو کھا کے ہی گزارا کیا ہے۔ یعنی کتنا، یعنی ان کا خوبصورت انداز تھا۔ اب دیکھیں، ایک تو وہ فرق دیکھ رہے ہیں نا، آپ نے جو ذکر کیا 90 تسبیحات کا فرق ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے انہوں نے روٹی نہیں چبانے والی چیز کو چھوڑ دیا، اور ستو ایک پی جانے والی، یعنی آرام سے آپ اسے پی سکتے ہیں، آٹے کی طرح گھول کر اسے پیا جاتا ہے۔ تو اب ہم اپنے آپ کو اگر چیک کریں راشد بھائی، ہم کھانے میں کتنی دیر لگاتے ہیں اور نماز میں کتنی دیر ہم صرف کرتے ہیں، ہمارا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کا وقت کتنا ہے، اور تسبیح پڑھنے یا اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے یا درود پاک پڑھنے یا تلاوت قرآن کرنے کا وقت کتنا ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر ہم بالفرض کہیں بیٹھے ہیں، یہاں یا تو کھانے کی بات ہو رہی ہے نا، تو کھانے کے دوران بھی یا واجدو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی ترغیب ہے کہ تاکہ جو ہے نا بندہ بالکل ہی کھانے کی طرف متوجہ نہ رہے، درمیان میں اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ یہ تو جب ہم کہیں بیٹھتے ہیں راشد بھائی، تو ہم شاید دنیاوی تخیلات میں یا اپنے واٹس ایپ پر یا موبائل پر یا دوستوں کے ساتھ باتوں میں، ان میں دینی گفتگو کتنی ہوتی، فکر آخرت کتنی، اس پر ذکر کر لیں، غور کر لیں ہم۔ ایک تو ستو پینے والی بات آپ نے کہی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے ایک شیخ بھی ہیں اور اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، سید الطائفہ آپ کو کہا جاتا ہے، یعنی یہ گروہ اولیاء کے سردار ان کو کہا گیا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ حجام کے پاس، ہیئر ڈریسر کے پاس جو ہے وہ خط بنوانے کے لیے داڑھی کا جاتے تھے۔ تو اب وہ حجام جو ہے وہ آپ کا وہ کر رہا تھا، خط بنا رہا تھا، تو آپ مسلسل اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ جب مونچھوں کو تراشنے کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ حضور اس تھوڑی دیر کے لیے تو آپ ذکر کو بند کر دیجئے، ورنہ ڈر ہے کہ کہیں جو ہے نا وہ ہونٹ نہ کٹ جائے، ہونٹ زخمی نہ ہو جائے۔ اب جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد دیکھیے، آپ نے فرمایا کہ تو اپنا کام جاری رکھ، ہونٹ کٹتے ہو تو کٹ جائے، میں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ان کا انداز ہے۔ اور چاہے ہم ہیئر ڈریسر کی دکان پر جائیں تو غفلت بھرا ماحول ہے، وہاں جو ماحول ہے اپنی جگہ ہے، ہمارا اپنی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ہم اس ماحول کو تبدیل کر کے اپنے آپ کو کسی ذکر اللہ میں، کسی ایسے کام میں جو فکر آخرت کی طرف مائل کرنے والا کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں؟ جی، آپ نے جو کھانے وغیرہ کی بات کی، تو اب دیکھیں انسان شادی وغیرہ کسی دعوت میں جاتا ہے، اب کھانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ میکسیمم 15-20 منٹ میں انسان فارغ ہو جاتا ہوگا، میکسیمم بہت وقت ہے جی۔ لیکن ولیمے وغیرہ کی یا شادی کی دعوت میں کسی بھی ایونٹ پر انسان جاتا ہے، 10-15 منٹ کے کھانے کے لیے وہ اپنے گھنٹوں صرف کرتا ہے، 2-2 گھنٹے پہلے لوگ پہنچ جاتے ہیں اور وقت کا ضیاع کرتے ہیں، اور احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے یا سامنے والا فضول باتیں کر کے ہمارا وقت ضائع کر رہا ہے۔
اسی طرح ہوٹل پر اگر کوئی کھانے جاتا ہے تو ہوٹل والا فوراً کھانا نہیں لاتا, آپ آرڈر دیں گے تو وہ 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے ڈش تیار ہونے میں. تو یہاں پر ہمیں بالکل احساس نہیں ہوتا. لیکن اس کی بنسبت ہم جب مسجد کا معاملہ دیکھتے ہیں, مثال کے طور پر جمعے کا دن ہے, اگر امام صاحب نے, خطیب صاحب نے بیان شروع کیا اور 2-3 منٹ کی تاخیر ہو گئی, اتنی زیادہ تاخیر نہیں ہوتی الحمدللہ, مسجدوں کے جو ائمہ ہوتے ہیں یہ وقت کے بڑے پابند ہوتے ہیں, لیکن کبھی ہو جاتا ہے کہ کوئی موضوع ایسا چل رہا ہوتا ہے 1-2 منٹ اوپر ہو جاتے ہیں, تو بعض اوقات تشویش ہوتی ہے اور بعد میں لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ امام صاحب نے تو آج تاخیر کرا دی. یا چلیں یہ تو بیان کا معاملہ ایک استحبابی درجے میں ہوگا. نماز ہی کو آپ دیکھ لیجئے کہ اگر مغرب کی نماز میں یا عشاء کی نماز میں ہم آئے اور امام صاحب نے تھوڑی طویل تلاوت کر دی, قرات کر دی, اگرچہ وہ اس کے درجات ہیں کہ فجر کی نماز میں طویل قرات ہوگی, عشاء کی نماز وغیرہ میں, تو اب امام صاحب اگر اس مستحب کی ادائیگی کے مطابق قرات میں اگر تھوڑا سا طول دیتے ہیں, جو ہمیں طول نظر آتا ہے در حقیقت وہ طول نہیں ہوتا بلکہ شریعت کی طرف سے مستحب ہوتا ہے, تو لوگوں کو تشویش ہوتی ہے کہ امام صاحب اتنا لمبا قیام کرتے, اتنی لمبی قرات کرتے ہیں. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہاں وقت ہم ضائع کرتے ہیں فضولیات میں, گناہوں میں. یہاں اگر وقت صرف ہو بھی رہا ہے تو یہ کام آ رہا ہے کیونکہ رب کا ذکر سنا جا رہا ہے, رب کے ذکر میں وقت گزر. فرق دیکھیں نا, ہم کہاں وہ سوچ رہے ہیں اور اللہ والے کہاں سوچتے تھے اور کیا سوچتے تھے. پھر یہ جو آپ نے کچھ مثالیں دی ہیں تو اس وقت کو بھی ہم اللہ کے ذکر میں صرف کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے پاس کاؤنٹر تسبیح رکھیں. بسوں میں لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں, آدھے گھنٹے کا, 1 گھنٹے کا, 1.5 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے. کاؤنٹر تسبیح پر ذکر اللہ, درود پاک پڑھ سکتے ہیں. دعوتوں میں جا رہے ہیں, فارغ بیٹھے ہیں تو ہم درود پاک پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح کہیں بیٹھے انتظار ہے, ہاسپٹلز میں ویٹنگ ہوتی ہے, یا کہیں کسی آفس میں جا رہے ہیں, انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں, درود پاک ہے, اللہ کا ذکر ہے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ پڑھ سکتے ہیں. اپنے وقت کا ہم اچھا استعمال کر سکتے ہیں. کچھ کالز لے لیتے ہیں اور اپنے وقت کو اچھے استعمال کرنے کی نیت کے ساتھ اگر ہم یہ ذہن بنا لیں کہ میرے پاس جب بھی وقت ہو میں تھوڑا سا یہ اپنی ایک عادت بناؤں کہ اپنی جیب میں ایک کاؤنٹر تسبیح رکھ لوں, تاکہ جب تسبیح ہوتی نا, میں نے دیکھا راشد بھائی, تسبیح ہاتھ میں ہوتی نا, زبان سے کچھ نہ کچھ پڑھنے کا دل چاہتا اور بندہ پڑھ ہی لیتا, ورنہ پھر وہ غفلت میں وقت گزر جاتا ہے. کچھ کال دے لیتے ہیں. جی کال دیجیے گا. میرا یہ سوال ہے کہ ہاتھ میں تسبیح لے کر لوگوں کے آگے زبان سے ذکر کرنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ براہ کرم جواب ارشاد فرمائیں. تسبیح کی بات ہے تو سوال بھی آ گیا, تو چلیں اس کا بھی جواب دیتے ہیں. ایک اور کال دیجیے گا. میرا یہ سوال ہے کہ ذکر اللہ کی اقسام کیا کیا ہے, اگر یہ بھی بتائیں تاکہ بندہ مختلف انداز میں ذکر کی لذت اٹھا سکے. راشد بھائی اس کا جواب آپ سے لوں گا. پہلے والے سوال کا جواب میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ تسبیح ہاتھ میں لے کر لوگوں کو دکھانے کے لیے. اول تو دیکھیں, ہم کسی کی نیت پر وہ نہیں کر سکتے کہ اس کی نیت کیا ہے. ہمیں تو حسن ظن رکھنا ہے کہ وہ تسبیح پڑھ رہا ہے, تسبیح ہی پڑھ رہا ہے, ریاکاری نہیں کر رہا. کیا کہتے ہیں راشد بھائی؟ ٹھیک ہے, ہم کسی کے دل کی کیفیت کو نہیں جانتے. اگر ہم نے بدگمانی کی تو ہم گناہگار ہوں گے. اگر وہ ریاکار تھا مگر ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں تھا جس سے ہم جان سکیں, نہ ہم اس چیز کے مکلف ہے کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں. لہذا مدنی چینل کے ناظرین میں بھی اور آپ بھی اس بات کا ذہن بنا لیں کہ اگر کوئی تسبیح ہاتھ میں لے کر پڑھ رہا ہے ہم اس کے بارے میں حسن ظن رکھیں, مگر جب ہم تسبیح پڑھ رہے ہوں تو اپنے بارے میں غور کریں کہ ہماری نیت کیا ہے. کیا ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں؟ یعنی اگر لوگ نہ ہوتے تو کیا میرے ہاتھ میں تسبیح ہوتی, میں اتنے ذکر اللہ کر لیتا. اور اگر واقعی کیفیت تنہائی میں بھی لوگوں کے سامنے ویسی ہی ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں اور ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائیں. اچھا, پھر ریاکاری کا خوف ہو نا تو عمل کو نہیں چھوڑنا چاہیے بلکہ اپنے دل کی کیفیت کو تبدیل کرنا چاہیے, ورنہ یہ ہوگا کہ بندہ شیطان کے وسوسے میں آ کر عمل بھی چھوڑ دے گا, نیک کام سے ہی جو ہے غافل ہو جائے گا. بدگمانی سے بھی بچیں اور اپنی نیت کو بھی اچھا کرنا چاہیے. دوسرے سوال کا جواب, ذکر کی اقسام. جی, یہ قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے میں ایک آیت مبارکہ ہے, ذکر سے متعلق ہی ہے. رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز ایمان, تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. سبحان اللہ. اس آیت مبارکہ کے تحت صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کنز ایمان کے حاشیے خزائن العرفان میں ذکر کی 3 اقسام بیان کرتے ہیں, جو کالر نے سوال کیا تھا. صدر الافاضل فرماتے ہیں ذکر 3 طرح کا ہوتا ہے, لسانی, قلبی, بالجوارح. یعنی ایک زبان سے ذکر ہوتا ہے, ایک دل کے ذریعے ذکر ہوتا ہے, اور ایک ظاہری اعضاء کے ذریعے ذکر ہوتا ہے. اب ان تینوں کو ڈیفائن کرتے ہوئے صدر الافاضل فرماتے ہیں زبان کا ذکر جس کو ذکر لسانی کہا جاتا ہے, اس کی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ تسبیح بیان کرنا, تقدیس بیان کرنا, ثنا وغیرہ کرنا, رب کی خوبیوں کا بیان کرنا, قرآن پاک کی تلاوت کرنا, عربی زبان میں ہو, کسی زبان میں خطبہ, توبہ, استغفار, دعا وغیرہ, یہ تمام چیزیں ذکر باللسان میں شامل ہیں. ذکر قلبی کیا ہے؟ دل کے ذریعے رب کا ذکر کرنا.
صدر الفاضل فرماتے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا یاد کرنا، اس کی عظمت و کبریائی اور اس کے دلائل قدرت میں غور کرنا، رب تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں غور و فکر کر کے رب کی عظمت کو دل میں مزید جاں کرنا، اور اسی طرح فرماتے علماء کا استنباط کرنا، مسائل نکالنا، یعنی علماء کرام جو قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے مجتہدین ائمہ جو مسائل نکالتے ہیں، یا مفتیان کرام علماء شرعی مسائل حل کرتے ہیں امت کی آسانی کے لیے، تو یہ بھی قلب کا ذکر ہے۔ اس سوال کا کیا جواب ہو سکتا ہے، اس پر غور کر رہے ہیں، یہ بھی ذکر الہی کا ہی حصہ شمار ہوگا۔ اسی طرح ذکر بالجوارح، یعنی اعضاء کے ذریعے ذکر کیا ہے کہ اعضاء طاعت الہی میں مشغول ہوں، یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے جو کام کرنے کا حکم فرمایا ہے وہ کام کرنا، نماز پڑھنا، مثال کے طور پر اللہ سعادت بخشے، حج کرنا، عمرے کی ادائیگی کرنا، مسجد کی طرف جانا، تو اپنے ظاہری اعضاء کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا، ان ہاتھوں سے صدقہ دینا، اپنی جسم کی طاقت کے ذریعے غریب مسلمانوں کا بوجھ اٹھانا اور ان کے لیے ایک راحت کا سامان پیدا کرنا، تو یہ بہت ساری ذکر کی اقسام ہیں۔ اچھا، اسی طرح صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈائریکٹ ذکر کرنا ہی ذکر اللہ نہیں، اللہ اللہ کرنا، یعنی صرف رب تبارک و تعالیٰ کا ڈائریکٹ ذکر کرنا ہی ذکر نہیں ہے، یہ تو ذکر کی اعلیٰ قسم ہے، لیکن علماء کرام نے ذکر کی ایک اور قسم بھی بیان کی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ذکر بنیادی طور پر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ذکر بلا واسطہ، ڈائریکٹ رب کی شان بیان کی جائے، رب کی تقدیس اور اس کی تسبیح بیان کی جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے یا کلمہ طیبہ وغیرہ کا ورد کیا جائے۔ ایک ہوتا ہے ذکر بالواسطہ، انڈائریکٹ ذکر، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی جن نیک بندوں کا ذکر کرنا رب کو محبوب اور پسند ہے، ان کا ذکر کرنا بھی یہ ذکر الہی ہی میں شمار ہوتا ہے۔ آپ قرآن مجید میں دیکھ لیں، جہاں رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، قیامت کا بیان ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے، وہیں رب تبارک و تعالیٰ نے جا بجا انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے، پچھلی امت کے اولیاء کرام کا ذکر موجود ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں تو احادیث مبارکہ میں بھی اولیاء کرام کے، اللہ والوں کے، انبیاء کے ذکر موجود ہیں، تو اللہ والوں کا ذکر کرنا بھی بالواسطہ رب ہی کا ذکر ہے اور رب کی خوشنودی دلانے والا کام، یعنی اللہ کے ولیوں کا ذکر کریں، ان کے کردار پر غور کریں، ان کے کردار کو اپنائیں، تو یہ بھی ذکر اللہ کی ایک قسم ہے۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ آپ بزرگوں کے ذکر کے واقعات بتا رہے ہیں، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ذکر اللہ میں وہ لذت، حلاوت یکسوئی نہیں ملتی جو بزرگوں کو حاصل ہوتی تھی، اس کی کیا وجہ ہے، یہ بتا دیں پلیز۔ اللہ اکبر، یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حلاوت نہیں ملتی، اس کی وجہ ہمیں خود غور کرنی چاہیے کہ ہماری زبان کتنے گناہ کرتی ہے۔ جب زبان گناہ کرتی نا تو وہ مریض کو مزہ نہیں آتا، مریض کو دوا میں مزہ نہیں آتا، کڑوی ہوتی دوا، نہ غذا میں مزہ آتا ہے۔ تو پہلے اپنی کیفیت جو نا تبدیل ہونے میں کچھ ٹائم لگے گا، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں مگر ذکر اللہ نہ چھوڑیں، اور ذکر کی طرف توجہ اپنی بڑھائیں۔ دیکھیے، جب بندہ جو ہے کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثمر اسے عطا فرماتا ہے، تو حلاوت بھی انشاءاللہ ایک وقت مل ہی جائے گی۔ حدیث پاک میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ نماز اس طرح پڑھو کہ گویا کہ تم اللہ پاک کو دیکھ رہے ہو، یہ نہیں تو پھر اس کا دوسرا درجہ بھی بتا دیا گیا، یہ نہیں تو اللہ پاک تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، تو ٹھیک ہے ہم کم از کم اس درجے تک تو پہنچے نا کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ یقین کر کے ہم نماز پڑھیں، تب بھی ہمارے اعضاء میں جو ہے نا خضوع آئے گا اور دل کے اندر خشوع آئے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ذکر کرتے ہوئے بھی ہم ذکر زبان سے کر رہے ہیں، دل اگرچہ ساتھ نہیں دے رہا، ایک وقت آئے گا کہ اللہ کے ذکر کی برکت سے دل بھی انشاءاللہ ہمارے ذکر میں شامل ہو جائے گا اور حلاوت ذکر مل جائے گی، مگر اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت ہے نا، وہ دل کو پاک کرتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ والے کی جب نظر پڑ جائے گی تو پھر زبان اور دل دونوں ساتھ ہو جائیں گے اور پھر ذکر کی انشاءاللہ لذت آپ کو ملے گی۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے، پروگرام اللہ والے، موضوع اولیاء اللہ اور ذکر اللہ بہت پیارا چل رہا ہے۔ محسن بھائی، اللہ کے ولی رات کو آرام نہیں کرتے تھے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال آپ نے ادا فرمائی، تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے، میری اور میرے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کی دعا فرما دیجئے۔ آمین، اللہ پاک آپ کی اور ہماری سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ امام ہم نے جو نا پڑھا اللہ والوں کے بارے میں کہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے، ایک دن میں 2 قرآن پاک ختم فرماتے تھے۔ امام اعظم کے واقعات ہیں، امام شافعی کے واقعات ہیں، کیا کہتے ہیں، رات میں آرام نہیں کرتے تھے۔ دیکھیں محسن بھائی، ویسے نارملی عام لوگوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رات سکون کے لیے ہے، اور عام لوگوں کو سکون نیند کے ذریعے ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، سوتے ہیں تو ان کو جسمانی تھکاوٹ سے راحت ملتی ہے، تو رات بنی ہے سکون کے لیے،
اور عام لوگ سکون حاصل کرتے ہیں نیند کے ذریعے، لیکن اللہ والوں کا معاملہ جدا ہوتا ہے، ان کو رب کے ذکر اور رب کی یاد اور عبادت میں سکون آتا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ ایک روحانی طاقت عطا فرماتا ہے، اس کو آپ کرامت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ وہ رات کو جاگ کر رب کی عبادت کرتے ہیں اور اسی میں ان کو سکون اور راحت ملتا ہے اور نیند کا احساس نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو بھی اگر آپ دیکھ لیں، آپ کا تحریری مشغلہ تھا فتاوی لکھنے کا اور دینی تحریرات کا، ذکر تھا نا، جی بالکل، ذکر جو آپ کرتے یہ تو ہاتھ بھی چل رہے ہیں، یہ آپ یعنی ذہن بھی چل رہا ہے، آنکھیں بھی چل رہی ہے، سبحان اللہ۔ تو کتنی اعلیٰ عبادت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے حوالے سے لکھا جاتا ہے کہ دن کا اکثر حصہ آپ بیدار رہتے تھے، یعنی بعض علماء نے ذکر کیا کہ تقریباً 22 گھنٹے، اعلیٰ حضرت کا یہ بھی معمول تھا کہ 22 گھنٹے جاگ کر آپ یہ تصنیفی کام اور عبادت کے معاملات بجا لاتے تھے۔ عام بندہ اس طرح کرنے جماعت کی پابندی بھی آپ کی، کہ آپ نے بہت زیادہ جماعت پر جو ہے نا اہتمام فرماتے تھے، بغیر جماعت کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جی، تو یہ اولیاء کا جو معاملہ ہے تو یہ کرامت پر معمول ہوتا ہے، ورنہ ایک طریقہ ہم اس فضیلت کو اپنا سکتے ہیں، اگرچہ وہ ساری رات جاگنا نہیں پڑے گا، کہ انسان اگر اسے پاک ہے نا اس پر غالب، جی عشاء کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھر باوضو ہو کر سو جائے رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے، اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھے، تو اس کے لیے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ساری رات عبادت کرنے والے کا اجر و ثواب لکھا جائے۔ وہ اسی حدیث طرح پاک میں اس طرح نا کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی تو اس کے لیے آدھی رات کی عبادت کا ثواب ہے، اور جس نے فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کی تو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ رات کو گھڑی بھر علم دین کا درس، علم دین سیکھنا سکھانا، تو یہ بھی ساری رات عبادت کرنے کے مقابلے میں بڑی فضیلت اور شرف کا باعث ہے۔ کیا بات ہے۔ تو بات ہم کر رہے تھے ذکر اللہ پر، اور آپ نے ماشاءاللہ ذکر کی، یہ ایک جو ذکر کیا کہ پوری رات ہم اللہ کی یاد میں یا عبادت میں کس طرح گزار سکتے ہیں، بڑی پیاری آپ نے ایک روایت بھی بیان کی۔ اچھا، ہم اللہ والوں کی ذکر پہ بات کر رہے ہیں، تو جب دیکھیں ہم یہ دنیا میں دیکھتے بندہ جب کسی کام میں مگن ہوتا ہے نا، تو ہر ایک کے کام کا اپنا انداز ہوتا ہے، بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں، کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ درست انداز میں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کا ذکر کا انداز جو نا وہ بڑا نرالا ہوتا تھا۔ چنانچہ سیدنا ابو الملیح رحمت اللہ تعالی علیہ جب ذکر اللہ کرتے تو ان کو وجد آ جاتا، اور فرماتے کہ مجھے اس لیے وجد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یاد کرتا ہے۔ آپ سے پوچھا جاتا یہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر وہ کسی جگہ جاتے ہوئے راستے میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے تو اب واپس جاتے اور اتنا راستہ دوبارہ ذکر اللہ کرتے ہوئے طے کرتے تھے۔ کتنی یعنی یہ سمجھے مشقت والی بات ہے نا، بظاہر وہ راستہ پورا جو ہے اس طرح طے کرتے تھے اور دوبارہ اسی راستے پر آتے، اگرچہ ایک منزل کا فاصلہ ہی کیوں نہ ہوتا۔ فرماتے کیا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں زمین کے جس حصے پہ سے گزروں ان سب کو اللہ کے ذکر پہ گواہ بناؤں، اور قیامت کے دن یہ میرے ذکر اللہ کی گواہی دے۔ کہ ذکر اللہ کا ان کو شوق کیسا تھا کہ وہ جس جگہ جا رہے ہیں اس جگہ کو اللہ کے ذکر کا گواہ بنا رہے ہیں، اور پھر کیفیت کیا ہے، یعنی وہی جو نا گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ درجہ اللہ والوں کا حاصل ہوتا ہے۔ تو وہ اس کیفیت کو اپنے اندر محسوس کرتے تھے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کی حلاوت کو محسوس کرتے تھے نا، کہ اللہ پاک مجھے یاد فرما رہا ہے۔ اسی طرح ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ مجھے یاد کرتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیسے حضرت، کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو یاد فرما رہا ہے؟ فرمایا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، رب کا نام لیتا ہوں، تو اللہ مجھے یاد فرماتا ہے۔ ثابت بنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ نے ذکر کیا، محسن بھائی اللہ والے صرف زمین کے اوپر ذکر نہیں کرتے، زمین کے اندر جانے کے بعد بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ کیا کہا آپ نے، زمین کے اوپر اور اندر؟ جی، اگرچہ انسان جب تک ظاہری حیات کے ساتھ ہوتا ہے تو شریعت کا مکلف ہوتا ہے اور جو عبادت کرتا ہے اس پر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ والے قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں، رب کا ذکر بھی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ علماء نے یہ تفصیل ذکر کی ہے کہ اب وہ جو بعد وصال برزخ میں جو اللہ والے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ثواب والا معاملہ نہیں ہوتا کہ ان کو ثواب، کیونکہ وہ نامہ اعمال کا سلسلہ تو موقوف ہو چکا ہوتا ہے، وہ صرف رب کے ذکر کی لذت لینے کے لیے، اس کا ایک سرور لینے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ ان کو برزخ میں بھی یہ سعادت عطا فرماتا ہے۔ میرے سامنے ایک بڑی پیاری روایت ہے، اس کے تحت پھر میں حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان بیان کروں گا۔
علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب احوال القبور میں اس کو ذکر کیا، اور علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح الصدور میں بھی اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں المؤمن یعطى مصحفا فی قبرہ، واہ واہ، بندہ مومن جب قبر میں جاتا ہے تو مومن کو قبر میں قرآن مجید دیا جاتا ہے، یقرأ فیہ، وہ قبر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ کیا بات، اور جامع ترمذی کی بھی روایت کا خلاصہ ہے جو سورہ ملک کی فضیلت کے حوالے سے مفسرین نے ذکر بھی کی کہ بعض صحابہ کرام ایک قبر کے پاس رات کو پڑا ہوا تو ان کو رات وہاں سورہ ملک کی تلاوت اس قبر سے سنائی دی، یہ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح الصدور میں حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھا کہ بعض اللہ والے جب ان کے قبر کے پاس سے گزرے تو انہوں نے حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر کے پاس سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز سنی۔ سبحان اللہ، اور یہ روایت بھی جیسے کہ میں نے پڑھی حضرت عبداللہ ابن عباس کی، تو اللہ والے ذکر سے اتنی محبت رکھتے تھے کہ ظاہری حیات میں بھی ذکر الہی کرتے ہیں، واہ، اور اس ظاہری حیات میں ذکر الہی کی برکت یہ ہوتی ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی رب ان کو قرآن مجید کے ذریعے ذکر الہی کی توفیق بخشتا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان ایک بڑی شاندار شخصیت ہے محسن بھائی اسلام کی، اور تاریخ اسلام اور اسلامی فتوحات اور دین اسلام کو تقویت پہنچانے اور اعلاء کلمت اللہ کے حوالے سے ان کا نام بڑا مشہور ہے، اور آفتاب کی طرح ان کی شخصیت نمایاں ہے، حضرت سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سبحان اللہ، آپ بہت بڑے حاکم تھے، سلطان تھے، اور آپ کے ذریعے دین متین کو بڑا نفع ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور جب کسی سے تلاوت سنتے تھے تو کثرت سے رویا کرتے تھے۔ یعنی اللہ والوں کا یہ انداز ہوتا ہے، ذکر الہی کرتے بھی ہیں، ذکر الہی سنتے بھی ہیں، اور رب کے ذکر کی اتنی چاشنی اور راحت ہوتی ہے کہ ان کے دل پسیج جاتے اور وہ روتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خود ذکر کرتے ہیں، ذکر سنتے ہیں، اس سے راحت پاتے ہیں، اور اگلا مرحلہ اللہ ہمیں یہ توفیق بخشے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کو پھر نوازتے بھی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے ہی سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک بچہ اپنے والد صاحب کو قرآن مجید کی بڑی پیاری انداز میں، بڑے پیارے لہجے میں تلاوت سنا رہا تھا۔ یعنی وہ کتنا شاندار دور تھا کہ بچہ اپنے باپ کو قرآن کی تلاوت سنا رہا تھا۔ آج کیا حال ہے، بلکہ ماں باپ بعض اوقات معاذ اللہ فرمائش کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا بچہ، اور دوسروں کو فخر سے کہتے ہیں ہمارا بچہ تو ابھی 3 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، یہ تو فلاں گانا بھی اس کو آتا ہے اور فلاں معاملہ بھی آتا ہے، اور اس طرح کی باتوں کا بعض اوقات بچے سے مطالبہ کروایا جاتا ہے کہ بیٹا وہ گانا سناؤ معاذ اللہ۔ تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جگہ سے گزرے، ایک بچہ اپنے والد صاحب کو قرآن کی تلاوت سنا رہا تھا۔ جب حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ معاملہ دیکھا بڑے خوش ہوئے، اور خوش ہو کر آپ نے ایک خاص زمین ان باپ بیٹے کے نام وقف کر دی، ان کے لیے وقف کر دی تاکہ یہ اس میں کھیتی باڑی وغیرہ کر کے اپنا گزر بسر کرے۔ یعنی اللہ والوں کا یہ انداز ہے کہ خود ذکر بھی کرتے ہیں، ذکر سنتے بھی ہیں، اور ذکر کرنے والوں کو نوازتے بھی۔ ذکر کرنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ مزید اللہ کی یاد میں ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، وہ آگے بڑھے، ان کی حوصلہ افزائی کی۔ اور یقیناً دیکھیں جب حوصلہ افزائی کی جاتی ہے نا تو انسان موٹیویٹ ہوتا ہے۔ اچھا اگر حوصلہ شکنی ہو کسی معاملے میں، چاہے وہ دنیاوی طور پر ہو چاہے وہ دینی اعتبار سے کسی معاملے میں حوصلہ شکنی ہو، تو بندہ جو نا اس سے ڈس ہارڈ ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے کہ یار کوئی تو میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ مگر یہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی ہماری حوصلہ افزائی کرے نہ کرے، ہمیں اللہ پاک کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اور اللہ پاک کو یاد ایسے کرنا چاہیے جیسے ہمارے اللہ والے اولیاء کرام یاد کیا کرتے تھے۔ وہ ہے نا ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کو کا ذکر اس طرح کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے۔ تو ذکر اللہ میں بندے کو مگن ہو جانا چاہیے۔ انشاءاللہ ذکر اللہ پر مزید بات کرتے ہیں، ایک اور کال دیجیے گا ذرا۔ سلیمان اتاری میرپور ساکرو سے۔ محسن مدنی کی خدمت میں ایک سوال ہے کہ اولیاء اللہ کی جو نمازیں تھی ان نمازوں کی کیفیت کے بارے میں تھوڑا بتا دیں، ان کی نمازوں میں ذکر اللہ اور نمازوں کی کیفیت، تو ہمیں بھی ترغیب ملے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ اللہ پاک ہمیں اولیاء کے صدقے خشوع و خضوع والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولیاء کی نمازوں کے حوالے سے تو بہت سارے واقعات ہیں۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ آپ کے پیر میں تیر جو ہے وہ لگ گیا۔ اب لوگوں کو بڑی پریشانی تھی کہ آپ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہے تھے کہ کس طرح تیر نکالا جائے۔ کسی نے کہا کہ ابھی رک جاؤ، نماز کا وقت آنے دو، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کے پیر سے وہ تیر نکال لیا گیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے
تو لوگوں نے بتایا کہ آپ کا تیر نکال لیا گیا، تو آپ نے فرمایا اچھا مجھے تو پتہ ہی نہ چلا۔ یہ اللہ والوں کا، اللہ پاک کی عبادت کا انداز تھا۔ وہ اللہ کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس طرح منہمک ہو کر کیا کرتے تھے کہ وہ دنیا و مافیہ سے بالکل جو ہے وہ یہ سمجھے کہ بیگانے ہو جاتے تھے۔ ہم جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نا مدنی چینل کے ناظرین، راشد بھائی، تحریمہ، تکبیر تحریمہ، یہ جو کہتے ہیں اس کا معنی ہی جو علماء نے بیان کیا وہ کیا ہے کہ بہت ساری حلال چیزوں کو ہم اپنے اوپر نماز کے اندر حرام کریں، جیسے بات چیت کرنا ہے، کسی سلام کا جواب دینا ہے، کھانا پینا وغیرہ ہے۔ تو اس کے تحت صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب تکبیر تحریمہ کہیں نا اللہ اکبر، تو اس وقت دنیا سے بالکل الگ ہو جائے، الگ ہو کر اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، وہ ہے اور اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ بس اس انداز میں اللہ پاک کی عبادت کریں تو پھر نماز کا مزہ آتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ویسی توفیق عطا فرمائے۔ جو تصنیف ہے فیضان نماز، اس میں اس طرح کے کئی واقعات، بہت سارے واقعات ہیں، وہ اللہ والوں کی نماز کے واقعات، خشوع و خضوع کے واقعات، بڑی پیاری کتاب ہے، اسے پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل نماز کے پڑھنے کا آپ کو لطف آئے گا۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ محمد فیضان اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں، جناب یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم ایسا کیا کریں کہ ہمارا کھانا پینا اور سونا جاگنا ہر ایک کام قصد حلال کرنا ذکر اللہ میں شامل ہو جائے، اور ذکر اللہ کرنے کی برکت اس میں حاصل ہو اور ذکر اللہ میں شامل ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین۔ آپ کا جذبہ مرحبا، کہ اللہ پاک ایسا جذبہ بھی ہمیں عطا فرمائے۔ کیا کہتے ہیں راشد بھائی کہ ہم ایسا کیا کریں کہ ہمارا ہر کام ذکر اللہ یا عبادت ہو جائے؟ جی وہ بڑی شاندار حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی ابتدا ہی میں ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اس حدیث پاک کی تشریح میں علماء کرام نیت کی اہمیت پر کلام کرتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں کئی مقامات پہ اس بات کو ذکر کیا ہے کہ نیت جو ہے نا، اچھی نیت، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی اتنی عظیم نعمت ہے بندہ مومن کے لیے کہ یہ نیت عادت کو عبادت بنا دی۔ اور یہ ایک فقہ کا اصول ہے کہ ہر وہ کام جو مباح ہو، یعنی جس کا کرنا نہ کرنا یکساں ہو، کرنا بھی جائز چھوڑنا بھی جائز، یعنی کوئی بھی چیز کھا رہا ہے یا انسان کوئی بھی جائز کام کر رہا ہے، تو مباح کام یعنی ہر وہ کام جو شرعاً جائز ہو، اس میں اگر اچھی نیت کر لی جائے اور اچھی نیت کا وہ محل بھی ہو، نیت کرنا شرعاً درست بھی ہو، تو وہ عادت عبادت بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اب جس طرح یہ انہوں نے سوال کیا کہ کمانا اور نوکری پر جانا، تو کسب حلال کمانا یہ بہت اچھا کام ہے۔ انسان اگر اس میں یہ نیت کر لے کہ میں سوال سے بچوں گا، یعنی معاذ اللہ بھیک مانگنے سے بچوں گا، اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنے سے بچنے کے لیے مال کما رہا ہوں، میری جان کا جو مجھ پر حق ہے اس کی ادائیگی کے لیے میں کما رہا ہوں، میرے والدین کا، بیوی بچوں کا، میرے عزیزہ اقربا جن کا نفقہ، جن کے اخراجات مجھ پر شرعاً لازم ہے، ان کی ادائیگی کے لیے میں مال کما رہا ہوں، اور جو غریب مسکین میرے رشتہ دار ہیں، اہل محلہ ہیں، یا جو بھی مسلمان ہیں، ان کے ساتھ میں مالی سخاوت کروں گا، ان کی میں مدد کروں گا۔ تو ان نیتوں سے اگر کوئی مال کماتا ہے تو یہ بظاہر دنیا والا کام ہے، لیکن یہ بھی دین بن جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ علماء کرام نے اس کی ایک بڑی شاندار مثال دی ہے کہ نیت کتنی عظیم شے اور کتنی اہم شے ہے کہ اگر کوئی شخص کسی باورچی سے، کسی کھانا بنانے والے سے محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت کی وجہ کیا ہے، اس کا قلبی لگاؤ اس وجہ سے ہے کہ یہ کھانا اچھا بناتا ہے، اس سے میں اچھا کھانا بنوا کر مسکینوں میں خرچ کروں گا، رب کی راہ میں خرچ کروں گا۔ تو علماء فرماتے ہیں اب یہ باورچی سے محبت کرنا بھی یہ دینی محبت بنے گی، اور یہ دنیا نہیں ہوگی، کہاں سے کہاں لے ہوئے دین بن جائے گا۔ کہاں سے کہاں لے گئے بھائی، کیا بات ہے، نیت بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے۔ اچھا ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہے کہ اپنے ہر کام کو سنت و شریعت کے مطابق کر لے۔ سنت و شریعت کے مطابق ہے کہ بھائی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے وہ ہمیں احکام سکھانے کے لیے نا، تو حضور کے اخلاق کے حسنہ کو تو اپنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، لینا دینا وغیرہ وغیرہ جتنے کام ہیں، ان میں نبی پاک کی سنت کو تلاش کرے اور اس پر عمل کرے، تو انشاءاللہ عزوجل اس کی وہ کام بھی عبادت اور ثواب ہو جائے گا۔ اچھا یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ذکر اللہ پر اولیاء کرام کی رغبت، یہ کیوں بڑی، یہ کیوں اتنا اللہ پاک کو یاد کرتے تھے؟ کیونکہ ان کے پیش نظر احادیث تھی، وہ قرآن پاک کی آیات کو پڑھا کرتے تھے، انہوں نے نبی پاک کے ارشادات سنے تھے۔ ایک حدیث پاک جامع ترمذی کی میں عرض کرتا ہوں، سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکام میرے لیے بہت زیادہ ہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جسے میں اپنے اوپر لازم کر لوں۔ تو مالک شریعت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ ذکر خداوندی سے تر رہا کرے۔
ایک ایسا عمل اسے بتا دیا کہ تیری زبان ہر وقت ذکر اللہ سے تر رہے. اسی طرح طبرانی کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو دنیا کی کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا، نہیں، افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو ذکر اللہ کے بغیر چلی گئی، اس پر انہیں افسوس ہوگا. تو جب ان اللہ والوں کو، جنید بغدادی کو، غوث پاک کو، محی الدین ابن عربی کو، داتا صاحب کو، غریب نواز کو، سیدنا عالم شاہ بخاری کو، عبداللہ شاہ غازی کو، اور ہمارے جو امیر اہل سنت اعلیٰ حضرت مفتی احمد جار خان نعیمی ہیں، ان کے پیش نظر یہ جو روایات تھی نا، یہ ان کو ذکر اللہ پر ابھارتی تھی. وہ دنیاوی کاموں سے، دنیاوی دوستیوں سے، دنیاوی صحبتوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ پاک کے ذکر کی طرف اس طرح راغب ہو جاتے تھے کہ گویا کہ وہ یہ عرض کرتے تھے کہ نا پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی. تو یہی چیز آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ذکر اللہ کی طرف انسان کو راغب کر سکتی ہے؟ جی، رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر ایسی عمدہ شے ہے کہ انسان جب اس ذکر میں مائل ہوتا ہے، اولاً ابتداءً تو نفس و شیطان روکنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ذکر الہی ہر مرض کی دوا ہے اور دلوں کا زنگ مٹانے والی شے ہے. تو شیطان کب چاہے گا کہ انسان اس ذکر کے ذریعے اپنی آخرت سنوارے اور رب تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگائے. تو ابتداءً انسان کو تکلف کرنا پڑتا ہے، لیکن جیسے جیسے ذکر الہی انسان کرتا جاتا ہے تو ذکر کی حلاوت اس کے دل میں رچ بس جاتی ہے، اور پھر اولیاء کرام کا ایسا فیضان ملتا ہے کہ کچھ ہو نہ ہو ذکر الہی ضرور ہوتا ہے. ذکر الہی کے بغیر انسان کو اپنی زندگی ادھوری نظر آتی ہے. اللہ اکبر. تو اولیاء کے واقعات جو ہیں یہ پڑھنے چاہیے. بزرگوں کی سیرت میں بڑا اثر ہوتا ہے، پڑھنے سے بھی سمجھنے سے بھی انسان نیک عمل کی طرف راغب ہوتا ہے. قرآن مجید میں بھی نیک لوگوں کا ذکر ہے، احادیث مبارکہ میں بھی ذکر کیا جاتا ہے. تو سچے اولیاء کا، سچے اللہ والوں کا اگر ہم ذکر کریں گے اور ان کے واقعات پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی ذکر کا جذبہ ملے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی پیاری بات آپ نے کہی کہ اولیاء کے واقعات. اچھا، ہم یہ جو ذکر کر رہے ہیں اللہ والوں کے واقعات ہی کو ذکر کر رہے ہیں. اچھا، اب بڑا آسان طریقہ، ہم بھی ذکر اللہ کر سکتے ہیں نا. اچھا، کوئی سوچ رہا ہوگا کہ یار اللہ والے تو پوری رات عبادت کرتے تھے، وہ تو جو ہر وقت تسبیح کیا کرتے تھے، ہم تو جو ایسے نہیں ہے کہ بھئی ہوت کٹتے ہیں تو کٹ جائے، اللہ کی یاد سے میں غافل نہیں ہو سکتا، میں کھانے کو کم نہیں کرتا. چلے یہ کیفیت ہماری نہیں ہے، مگر ہم کچھ وقت تو مخصوص کر کے اپنے لیے تسبیحات کو، ذکر اللہ کو کے لیے جو ہے وہ ثواب کمانے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں. ایک حدیث پاک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، جو شخص کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیتا ہے. اس طرح سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، لا الہ الا اللہ کہے، اللہ اکبر کہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بندے کو ثواب بھی دلوا رہی ہے اور جنت میں اس کے لیے جو ہے درخت بھی لگوا رہی ہے. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اعمال کو ہم اگر اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے، بظاہر چھوٹے مگر ثواب میں بڑے گئے، بلکہ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا نا کہ وہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں مگر میزان عمل پر بڑے بھاری ہے، وہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. آخری لمحات ہمارے گفتگو کے سلسلے کے، آپ کوئی اور واقعہ بھی اگر بیان کرنا چاہیں یا ذکر اللہ کے حوالے سے بات کرنا چاہیں تو ارشاد فرمائیں. جی، حضرت سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی پیاری حکایت ہے. سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی تھی کہ فرمایا گیا کہ من قال لا الہ الا اللہ 70,000 غفر لہ ومن قیل لہ غفر لہ ایضا. اس کا ترجمہ اور خلاصہ ہے کہ جو شخص 70,000 بار لا الہ الا اللہ یعنی پہلا کلمہ پڑھے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور جس کے لیے پڑھا جائے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے، یعنی جس کے لیے سال ثواب کیا جائے. جی جی، یعنی اس کو تحفہ دیا جائے اس کے ثواب کا، خواہ وہ زندہ ہو یا فوت شدہ ہو. حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ میں نے 70,000 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا اور اب بھی اس کا ثواب میں نے خاص کسی کو ایصال نہیں کیا تھا. صحیح. کہ ایک مرتبہ مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک مقام پر دعوت میں جانا ہوا. دعوت میں سب لوگ بیٹھے تھے، وہاں ایک نوجوان موجود تھا اور کشف کے حوالے سے اس کا بڑا شہرہ تھا کہ اس پر کشف ہوتا ہے، یہ اللہ والا ہے اور یہ وہ معاملات دیکھ لیتا ہے جو عام بندے نہیں دیکھ سکتے. یہ اولیاء اللہ کو اللہ تبارک و تعالی خاص نگاہ عطا فرماتا ہے. اللہ والے تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو زمین پر رہتے ہوئے لوح محفوظ کی تحریر پڑھتے ہیں. شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس دعوت میں حاضر تھا اور وہ نوجوان جس کی کشف کا بڑا شہرہ تھا وہ بھی موجود تھا. وہ کھانا کھا رہا تھا. کھانا کھاتے کھاتے اس نے رونا شروع کر دیا. جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی مرحوم والدہ کو عذاب میں مبتلا دیکھا ہے، یعنی برزخ کا معاملہ اس پر ظاہر ہوا.
شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اسے بتائے بغیر دل ہی دل میں میں نے وہ پڑھا ہوا جو کلام تھا، یعنی 70,000 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھا تھا، تو اس کا ثواب میں نے اس نوجوان کی والدہ کو ایصال کر دیا۔ جیسے ہی میں نے دل ہی دل میں یہ نیت کی اور ایصال ثواب کیا، اس ذکر کا ثواب پیش کیا، تو وہ نوجوان مسکرانے لگا، اور اب اس نے کہا کہ میں اپنی والدہ کو اچھے مقام پر دیا۔ کیا بات ہے۔ اب شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس روایت، اس حدیث کی صحت کو میں نے اس نوجوان کے کشف کے ذریعے جانا، اور اس نوجوان کے کشف کی صداقت اور صحت کو اس حدیث پاک۔ کیا بات۔ رب تبارک و تعالیٰ ایسے منطق میں کہتے ہیں نا تساوی، نسبت تساوی ہو گئی ان کے درمیان، دونوں کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کیا فرما رہے تھے؟ یہی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ذکر کرنا عبادت ہے، انسان کو اس کا نفع ملتا ہے، لیکن انسان کو اس نفع کو اپنے حد تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اپنے زندہ اور فوت شدہ مسلمانوں کو اس کا ثواب دینا چاہیے۔ رب کی رحمت سے یہ امید ہے، اور کئی روایتوں کا بھی خلاصہ ہے کہ بندے کے اپنے ثواب میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ملٹی پلائی ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ثواب ملتا ہے۔ یعنی مثال اگر وہ ایک ارب لوگوں کو ایصال ثواب کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 1 ارب 1 نیکیاں لکھی جائیں گی، ایک اس کے عمل کی اور 1 ارب جو اس نے ایصال ثواب کیا ہے۔ اور پھر یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے، اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ 70,000 مرتبہ جو ہمارے یہاں مردوں کے لیے ایصال ثواب کے لیے کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے، اس کا یہ جو اصل یہ ہے کہ 70,000 کی جو روایت ہے اس میں بیان کیا گیا، اس میں کوشش بھی کرنی چاہیے ہمیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے اللہ والوں کے ذکر کے حوالے سے گفتگو سنی ہے، ان کے واقعات کو بھی سنا ہے۔ میں اور آپ نیت کریں کہ ہم اپنے دین کا کوئی حصہ تو اللہ کی یاد کے لیے مخصوص کریں، جس میں ہم اللہ پاک کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں، درود پاک پڑھیں، علم دین سیکھیں اور سکھائیں۔ اور دیکھیں، اس کے لیے اپنے آپ کو چیک بھی کریں کہ اگر میرے پاس یہ وقت نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، اور پھر میں یہ وقت نکالوں گا کب؟ کیا موت آ جائے گی اس کے بعد مجھے یہ سب پڑھنے کا موقع ملے گا؟ یقیناً نہیں، اور بڑا افسوس ہوگا بھی، ہم نے حدیث پاک بھی سنی ہے۔ لہٰذا اپنے دن کو، اپنی رات کو اللہ کی یاد سے معمور کیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے اصلاح اعمال کا جو رسالہ امیر علیہ سنت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کو آپ لیجئے، اسے پڑھیے، اور اس کی جو اپلیکیشن ہے پلے اسٹور سے جا کر اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اصلاح اعمال کی۔ اس کے خانوں کو پر کیجئے، سوالات کو پڑھیے۔ اللہ نے چاہا آپ کو دن اور رات میں اللہ پاک کے ذکر کرنے کی توفیق ملے گی۔ اللہ کریم اللہ والوں کے صدقے ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا